جی جے مسیح کی سسٹر، خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ بہت خوبصورت سوال، اور آپ جیسے سورما خداوند اور پیدا کرتا رہے، اور خداوند آپ کو اسی طرح اپنی پیاس میں اور تڑپ میں بڑھاتا رہے۔ یاد رکھیے گا، پیاس کے بارے میں زندہ خدا فرماتا ہے مکاشفہ کی کتاب میں کہ جو پیاسا ہے وہ میرے پاس آئے، میں اسے مفت پلاؤں گا آب حیات کے سر چشمہ سے۔ اب یہ پلانے کا مطلب پانی سے ہے، اور مفت کا مطلب ہے کہ میں نے تمہیں مفت دیا، تم بھی آگے مفت دو۔ کلام ہمیں پلائے گا وہ، کیوں وہ کہتا ہے زندگی کی روٹی میں ہوں، زندگی کا پانی میں ہوں، جو مجھ میں سے پیے گا اس میں سے ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ ہاللیلویا! یعنی جو خداوند یسوع مسیح کے کلام کو کھائے گا پیے گا، اس میں سے کلام کی ندیاں جاری ہو جائیں گی، اور جیسے آپ بچ جائیں گے دوسرے لوگ بھی بچ جائیں گے۔ اور بڑی خوشی ہوتی ہے آپ جیسے سورما ہیں خدا کے، جو خدا ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور رہی بات سابقہ جارج مسیح کی، جی میں جانتا ہوں انہیں، اور مجھے یہ بھی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح بات کرتے ہیں، اور میرا دل بڑا خوشی سے شادمان ہوتا ہے کہ مسیحیوں کو تھوڑی غیرت آ جائے۔ تو غصہ مجھے اس وقت آتا تھا جب میں مسیح نہیں تھا، اور جب میں مسیح ہو گیا ہوں تو اب مجھے ان پہ پیار آتا ہے۔ تو بڑا اچھا لگتا ہے جب وہ اس الفاظوں سے مسیح کو دھتکارتے ہیں، مسیح لوگوں کو لعن طعن کرتے ہیں، تو بڑی خوشی کی بات ہے، کیونکہ یہ بائبل کا کلام ہے اور یہ پورا ہونا لازمی ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے۔ ہمیں فکر کرنی ہے کہ اس کی ہم روح کیسے بچائیں، اور وہ ہم بچائیں گے کلام کے مطابق۔ تو رہی بات ان کے یہ کام کرنے کی، اس طرح کے انداز کی، تو وہ دیکھیں اپنا کام کر رہے ہیں بخوبی۔ آپ جانتے ہیں 2 ہی کلیسیاں ہیں بائبل مقدس کے اندر، اور 2 ہی خدام ہیں، 2 ہی خادمین ہیں جو اپنا اپنا کام کرتے ہیں، ایک نور کا اور ایک تاریکی کا۔ تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں، سوال یہ ہے ہم اپنا کام کتنا کر رہے ہیں۔ ہمارے مسیحیوں سے تو یہ سوال پوچھ لیا جائے تو وہ منہ اڈ کے ویندے رہندے نے، اب اس کا جواب کیا دیں؟ ہمارے مسیحیوں کی اوقات یہ ہے۔ تو اسی لیے ہم لوگ تیار کر رہے ہیں ٹو پریپیئر دا نیکسٹ جنریشن کو اس لیے تیار کر رہے ہیں کہ جن ساڈے ماں پیو باپ دادا منہ اڈ کے ویندے رہندے ہیں، ان جائے نہ اڈن منہ، جنہوں نے گل کی تھی انہوں نے جواب دیں۔ تو وہ نہیں تھے دیتے جواب، خود ہی خدا سے بھی جوتیاں کھائیں گے، نیچے ان سے بھی جوتیاں کھا رہے ہیں۔ تو ہم تو زندہ خدا کے نام میں بولیں گے، اور کیسے بولیں گے؟ سانپوں کی طرح ہوشیار اور کبوتر کی طرح بے ضرر۔ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم کیا کرتے پھرتے ہیں؟ انہوں نے تو اپنا کلام حفظ کیا ہوتا ہے، ہم نے کیا کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ہماری اوقات ہے کہ ہم زمین پہ بھی ذلیل ہی ہوتے ہیں، اور تو خدا کو بھی جوتیاں ہی کھاواں گے، اور یہ سچ ہے، برحق ہے، اور میرا دل بڑا خوش ہے کیونکہ یہاں پر بھی خدا کا کلام پورا ہوتا ہے۔ تو بڑھتے ہیں اس بات کی طرف جو انہوں نے کہا کہ باپ یعقوب نے، جسے اسرائیل کا لقب دیا گیا، اس نے کشتی کی۔ اس پہ آلریڈی میں 2-3 کلام کر چکا ہوں یہوہ یری چینل پر، آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ 500 سے زیادہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، ہر ایک ٹاپک پہ کلام ہے، ڈیٹیلڈ میں ہے، لیکن میں آپ کو پھر بھی بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 تو اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ ان کے ناموں میں یہ سارا کھیل چھپا ہوا ہے کہ خدا سے اس نے کشتی کی اور وہ غالب آیا، بلکہ خدا خود کہتا ہے وہ غالب آیا۔ تو پھر اس کا مطلب کوئی لاجک ہوگی نا؟ اگر ساری گیم اس کے نام میں ہی چھپی ہوئی ہے، اس کا نام ہی نبوتی کلام ہے، اس کے نام کو سمجھ جائیں گے، ان کے مطلبوں کو سمجھ جائیں گے، ہمیں ساری پکچر کلیئر ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں اپنے لوگوں کو کہ وہ بات کرتے ہیں کہ خدا سے کشتی کی، تو پہلی بات یہ لفظ جو ہیں یہی ہمیں ہضم نہیں ہو پاتے۔ کئی ہمارے ایسے دین مسیحت کے اندر لوگ ہیں جو یہ بات ہضم نہیں کر پاتے۔ مثال کے طور پہ یاہوہ وٹنس والے ہو گئے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ان کی عقل یہ سوچ نہیں پاتی۔ ہمیں اس اپنے عقل کے دائرے کو وسیع کرنا پڑے گا، ہمیں ذرا بڑے پیمانے پہ سوچنا پڑے گا، اپنے ذہن کو کھولنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے ذہن کو محدود نہیں کرنا، کیونکہ یہ کوئی انسانی کتاب تو ہے نہیں جو محدود ہو، یہ لامحدود کتاب ہے، یہ لامحدود خدا ہے، تو اس کو لامحدود ہو کر سوچنا پڑے گا۔ اپنی سوچ سے سوچیں گے نا، ہے خدا کے انسان بن سکتا ہے، یا خدا کے لڑائی ہار سکتا ہے، تو ان چیزوں میں پھر پھنسیں گے تو بہت کام خراب ہو جائے گا۔ اس کو ذرا لامحدود ہو کے کھلے ذہن سے سوچنا پڑے گا۔ تو پہلے تو ان کو ناموں کو مطلب آتے ہیں، ناموں کا ہم نے مطلب جانا بخوبی پچھلے کلام میں، کہ یعقوب کا لوگ کہتے ہیں دھوکے باز، اور میں نے ڈیٹیل سے بتایا
کہ جو پادری یہ کہتے ہیں ان کا اپنا نام بھی یعقوب، یعنی کہ ان کے باپ نے ان کا نام دھوکے باز رکھا. تو یعقوب کا مطلب دھوکے باز نہیں بلکہ عقب کرنے والا، پیچھا کرنے والا، اسپائی، جاسوس. آپ دیکھتے ہیں وہ ساؤ جو پیدا ہوئے تو ان کا پیچھا کرتا ہوا آیا تھا ایڑی کو پکڑ کے. تو دائی جو کہتی ہے اوہو اس کو بہت جلدی ہے باہر آنے کی، یعنی کہ وہ ایڑی کو پکڑ کے اس کا پیچھا کرتے ہوئے آ رہا تھا. تو پہلے ایسا ہوتا تھا ماحول کو دیکھ کے ان کا نام رکھا جاتا تھا. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جب مقدس باپ اسرائیل یعقوب جو ہیں، ان کی محبوبہ جو تھی جن سے محبت کرتے تھے اماں راخل سے، تو سفر میں ان کے بیٹا پیدا ہوا اور وہ بیٹے کو جن کے فوت ہو گئی، اور بیٹے کا نام اماں راخل نے رکھا بنونی، یعنی کہ میری مصیبت، یا میری مصیبت کے وقت یہ آیا بنونی. تو باپ یعقوب اسرائیل نے ان کا نام بنونی کی بجائے افرائیم رکھا. افرائیم کا مطلب ہے دا رائٹ ہینڈ، دا رائچسنس، یعنی میرا دائنا ہاتھ، میری قوت، میری طاقت. تو آپ دیکھ لیں اس دائنے ہاتھ کا پورا نئے عہد نامے میں ہمیں نبوتیں ملتی ہیں. تو یہ سلسلہ ہے کچھ، آپ ان کو دیکھیے گا، سمجھیے گا. تو اس وقت واقعات کو بھی دیکھ کے نام رکھے جاتے تھے. تو اس لیے ان کا یعقوب نام رکھا گیا کہ یہ پیچھا کرتا ہوا ہے، یہ عقب کرتا ہے. تو پیچھا کرنے سے یہ بھی مراد ہوتی ہے وہ بندہ دم ہوتا ہے، سر نہیں ہوتا، لیڈر نہیں ہوتا، پیچھے ہوتا ہے. تو لیڈر بننے کے لیے آپ کو داؤد جیسا بننا پڑتا ہے. سمجھیے گا وہ جتنے قوم بنی اسرائیل تھے اور جو وہ جاتی جولیت آگے خدا کو گندی گالیاں دیتا تھا، لان تان کرتا تھا، اور اسرائیلیوں کو بھی گالیاں دیتا تھا، لان تان کرتا تھا، وہ سارے اسرائیلی ساؤل سمیت، جس کے قد جتنا کوئی نہیں تھا قوم بنی اسرائیل کے اندر، جس سے خوبصورت کوئی نہیں تھا قوم بنی اسرائیل کے اندر، اس کے جتنا کسی کا قد ہی نہیں تھا، اتنا جوان اور خوبصورت اور جانباز قسم کا آدمی. لیکن وہ بھی دم، وہ بھی یعقوب، وہ جو تھے پیچھا کرنے والے جاسوس تھے، پیچھے رہنے والے. لیکن جو داؤد تھا وہ لیڈر بن کے آیا، وہ سامنے آیا. داؤد جو تھا اس نے غیرت دکھائی، وہ لیڈر بن کے آیا سامنے. تو سامنے آنے کے لیے دلیری چاہیے ہوتی ہے. بزدل انسان سامنے نہیں آ سکتا، سامنے آنے کے لیے دلیری چاہیے ہوتی ہے. اور بائبل مقدس فرماتی ہے میں نے تمہیں دلیری کا روح دیا ہے تاکہ تم سامنے آؤ، تاکہ تم لیڈر بنو، تاکہ تم اسرائیل بنو. اسرائیل کا مطلب ہے میرا شہزادہ. اسرائیل کا مطلب ہے اپ رائٹ. اسرائیل کا مطلب ہے خداوند کے سامنے کھڑا ہونے والا. اسرائیل کا مطلب ہے خداوند کا دیا ہوا لیڈر. اسرائیل کا مطلب ہے شیلوخ، خداوند کا بھیجا ہوا. تو یعقوب کو خدا نے یہ بنانا تھا. حالانکہ آپ دیکھتے ہیں وہ پہلے اپنی لونڈی ان کے بچوں کے ساتھ نوکروں اور چاکروں کو اور بھیڑ بکریوں کو بیچتا ہے کہ ساؤ ان کو دیکھ کے اور گفٹس وغیرہ دیکھ کے میری بیوی بچوں کو دے کے چھوڑ دے. پھر بعد میں اپنی بیویوں کو بھیجتا ہے، بچے، نوکر چاکر، بھیڑ بکریاں، کہہ رہا ہے چلو ان پہ ترس نہ آئے تو ان پہ دیکھ کے ترس آ جائے. بعد میں وہ رکتا ہے وہاں پہ. اب جب وہ رکتا ہے وہاں پہ تو حالانکہ یہ جو دو چیزیں اکثر لوگ کہتے ہیں وہ خوف زدہ تھا، بے شک وہ خوف زدہ بھی تھا، لیکن اس کو یہ اسٹریٹجی آئی کہاں سے؟ اس کو یہ اسٹریٹجی آئی کہاں سے؟ اس کو یہ پالیسی ملی کہاں سے؟ آپ دیکھتے ہیں اسی سے پہلے جب وہ خواب دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے ایک غول جو ہے فرشتوں کا آگے چل رہا ہے، ایک غول فرشتوں کا پیچھے چل رہا ہے. تو وہاں سے وہ اسٹریٹجی کو، اس پالیسی کو لیتا ہے تو وہ اپلائی کرتا ہے. یعنی کہ یہ بھی اسے خدا کی طرف، لیکن اس کے اندر پھر بھی ڈر تھا. اس نے اپنا ڈر نکالنا تھا. خدا چاہتا تھا یہ آگے جائے، یہ اپرائٹ ہو، یہ سامنے جائے. کبھی کبھی خدا ہمارے ڈر کے مطابق بھی کام کرتا ہے. آپ دیکھتے ہیں ہماری خواہشوں کے مطابق. ابھی پیچھے ہی ہم نے بلعام کی سٹوری سنی. تو بلعام کا دل تھا کہ میں جاؤں، تو خدا نے کہا اچھا چل چلا جا، حالانکہ میں نے تجھے منع کیا ہے، لیکن چل جا صحیح، جا اتھے بھی جا کے میں تیرے کو اپنے ہی کام کرانا ہے. تو اسی طرح خدا نے دیکھا اس کے اندر ڈر ہے، تو اس نے خواب میں اسے دکھایا ایسے ایسے دو غول بنا کے بھیج دے، تیرے سے میں اکیلے میں بات کرتا ہوں. تو اکیلے میں جب وہ آیا تو آپ دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں تین حالتوں کا ذکر ہے: ایک تھیوفنی، ایک مینیفسٹیشن اور ایک انکارنیشن. تھیوفنی کا مطلب ہے کہ خدا ایک ایسی چیز میں ظاہر ہوتا ہے جو کہ انسانی یا فرشتے کی حالت میں نہیں ہے. مثال کے طور پہ آگ کا ستون، بادل کا ستون، پھر جھاڑی میں جو آگ لگی ہوتی ہے وہاں پر بھی ہمیں خدا نظر آتا ہے. پہاڑ سے دہکتا ہوا، آگ سے دہکتا ہوا پہاڑ. تو اس طرح کے جو سلسلے ہیں وہ تھیوفنی کنڈیشن کہلاتی ہے.
اس کے بعد مینیفسٹیشن آپ دیکھتے ہیں کہ خدا انسان یا فرشتے کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کا 18واں 19واں باب، جب سدوم اور عمورہ کو غرق کرنا ہوتا ہے تو باپ ابراہیم جو ہے ان سے ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں فرینڈلی، کہ پہلے 50 ہوں تو ان کو بچا لے گا، چلو 40 ہوں، چلو 35 ہو، چلو 30 ہو، 20 ہو، 10 پہ آگے وہ رک جاتا ہے. تو اسی طرح اور بھی بہت سارے ہمیں سلسلے نظر آتے ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں منوحہ اور ان کے ہسبینڈ جو ہے مقدس سیمسن کے جو ماں باپ ہیں ان کو بھی یہ نظر آتے ہیں فرشتے کی حالت میں، اور وہ کہتے ہیں ہم نے خدا کو دیکھا تو ہم مر جائیں گے، تو وہ جلتی ہوئی آگ میں دہک کے اوپر چلے جاتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے مینیفسٹیشن. ایک تیسری کنڈیشن ہوتی ہے انکارنیشن. انکارنیشن میں خدا انسان کے جسم میں ظاہر نہیں ہوتا. انکارنیشن کا مطلب ہے خدا خود جسم بن کر، کلمہ خود تجسم ہو کر زمین پر پیدا ہو گیا. رحم اقدس سے، کس کے؟ مقدسہ ماں مریم کے جسم لے کے وہ مجسم ہو گیا. خدا کے منہ کا کلمہ، خدا کے منہ کا کلمہ خود مجسم، خود جسم بن کے آ گیا. اب جسم کی حالت میں نہیں سامنے آیا، جیسے مینیفسٹیشن نہیں ہوا، وہ انکارنیشن ہوگا، خود جسم بن کے آ گیا. وہ خدا کے منہ کا کلمہ جو کہ خود خدا ہے وہ جسم بن کے زمین پر آ گیا. تو یہ 3 الگ الگ کنڈیشنز ہیں. اس کو آپ دیکھتے میرے یہوہ یری یوٹیوب چینل پر جائیں گے، آپ کو ملے گا کہ میں نے بلیک بورڈ کے اوپر 8-9 منٹ کا یہ کلام ہے، اس کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا ہے. اور آنے والے وقتوں میں بھی ہم یہ جو 24 کی نائٹ کو کلام ہوگا اس میں بھی ہم ڈیٹیل کے ساتھ اس کو جانیں گے کہ انکارنیشن، تھیوفنی اور مینیفسٹیشن کا کیا مطلب ہے. اب ان تینوں کنڈیشن میں جو مقدس باپ اسرائیل یعقوب کے سامنے جو نظر آیا وہ تھی مینیفسٹیشن. وہ فرشتے یا بزرگ یا انسان کی حالت میں خدا آیا تھا. جب انسان خود بن کے آیا ہے تو کچھ کر سکے ہے، حالانکہ کرنے کو کر سکتا تھا بہت کچھ. انہوں نے مار بھی کھائی ہمارے لیے، اذیتیں بھی اٹھائی. جب خود انکارنیشن ہو کے جسم بن کر زمین پر آیا، لیکن اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں مینیفسٹیشن جب وہ انسان کی حالت میں نظر آتا ہے، اس مینیفسٹیشن میں، اس مینیفیسٹ میں، اس انسانی حالت میں وہ باپ یعقوب کو نظر آیا. کیوں؟ کیونکہ جو اس کا لقب ہے یعقوب اس کو ہٹایا جائے، جو وہ ڈریل ہے یعقوب اس کو ہٹایا جائے، جو وہ پیچھے رہتا ہے یعقوب اس کو ہٹایا جائے، جو اس کے دل میں ڈر ہے عیساؤ کا اس کو ہٹایا جائے، اس کو اسرائیل بنایا جائے. اسی لیے وہ اس سے جنگ کرتا ہے. وہ ایک انسان سے جنگ کر رہا ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے وہ خدا. خدا مینیفیسٹ کر کے آیا ہوتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں خدا انسان نہیں بن سکتا تو آپ سب سے بڑے شیطان ابلیس ہیں. وہ خدا ہی کیسا ہے جس کو آپ محدود کر دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا؟ خدا تو لامحدود ہے، اپنے منہ سے کہتا ہے ملاکی نبی کی کتاب میں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. انسان خدا نہیں بن سکتا، خدا انسان بن سکتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. تو انہوں نے اس کے ڈر کو نکالنا تھا. جب ڈر کو نکالنا تھا ان کے ساتھ 1-on-1 فائٹ کی. اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے میں سمجھا شاید کوئی شعر ہے. اب آپ سمجھیں کہ جب وہ کہتا ہے نا میں سمجھا شاید کوئی شعر ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ جو آیا تھا اس میں طاقت بہت زیادہ تھی. وہ بہت طاقتور تھا، وہ بہت زیادہ طاقتور تھا. اور باپ یعقوب نے بھی پھر اپنی طاقت دکھائی. اور یاد رکھیے گا یعقوب کی عمر اس وقت کافی تھی، کافی تھی. 4 بیویاں اور 12 بیٹے اور ایک بیٹی. آپ دیکھتے ہیں ان کی بھی عمر کافی تھی، وہ کوئی جوان نہیں تھے. تو جب آپ دیکھتے ہیں، چلیں اب مان بھی لیتے جوان ہے، لیکن وہ جس کو پکڑا تھا اس نے، جس سے ریسلنگ کر رہا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں مجھے لگا کوئی شعر ہے. اتنی طاقت تھی اس میں. تو انہوں نے بھی پھر اپنی طاقت دکھائی. خدا اس کے اندر کے ڈر کو نکالنا چاہ رہا تھا کہ یعقوب تو جانتا نہیں تو بڑا طاقتور ہے، تو عیساؤ سے کیوں ڈر رہا ہے؟ تو جب وہ لڑا 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 اینڈ میں پکڑ لیا. اگر کنگ جیمز ورژن میں دیکھتے ہیں مالک ہے بی ہولڈ، اور عبرانی یونانی زبان میں دیکھتے ہیں انہوں نے اس کو جفا پا لیا. جن جفا نہیں پا لینے، پکڑ لینے، بی ہولڈ کر لینے. کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا یہ کون ہے. اس کو پتہ چل گیا تھا یہ وہ خدا ہے جو مینیفیسٹ کر کے آیا ہے نیچے، جو میرے باپ ابراہیم کو بھی مینیفیسٹ کر کے نظر آتا رہا ہے. ان چیزوں سے واقف تھے، مقدسین تھے. خدا ان کے ساتھ کلام کرتا رہا. یہ بہت بڑی بات ہے. ارے ان سے زیادہ خوش نصیب تو ہم ہیں، ان سے زیادہ خوش نصیب ہم ہیں. ان کو، آپ کو پتہ ہے بائبل مقدس میں باپ ابراہیم کو پوری زندگی میں کتنی بار نظر آیا خدا؟ آپ دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں باپ ابراہیم کے حوالے پڑھیے، کتنی بار نظر آیا، کتنی بار بات کی اس سے.
ارے 100 سال کا جیتا جاگتا بڑا سورما خدا کا جب اس کو بچہ ہوتا ہے، اتنا بڑا سورما جس کو ایمانداروں کا باپ کہا جاتا ہے، تو گالورے نہ صرف 14 بار کیتی ہے، گالورے نہ صرف انہیں پوری بائبل 'ਚ 14 بار کیتی ہے۔ تو ہی تے میں اننے خوش نصیب آ ہی تے جدوں جدوں بائبل کھولی 24 گھنٹے ساڈا خدا ساڈے نال گلاں کردا ہے۔ اننے تسی میں خوش نصیب ہاں، تسی یعقوب نال بھی زیادہ خوش نصیب، تسی اسحاق نال بھی زیادہ خوش نصیب، تسی موسیٰ نال بھی زیادہ خوش نصیب، تسی ابراہیم نال بھی زیادہ خوش نصیب، تسی رسولاں نال بھی زیادہ خوش نصیب، تسی تے خود خدا نال 24 گھنٹے گلاں کر سکدے تے کرے کیڑا؟ لعنتیں ہماری زندگیوں میں، بیماریاں ہماری زندگیوں میں، قرضے ہماری زندگیوں میں، پھٹکاریں ہماری زندگیوں میں، مصیبتیں ہماری زندگیوں میں، تکلیفیں ہماری زندگیوں میں، لڑائیاں ہماری زندگیوں میں، جھگڑے ہماری زندگیوں میں، اولاد ہماری نافرمان، اولاد ہماری میلی نکلتی ہے، اولاد ہماری ماں باپ کو اٹھ کے جواب دیتی ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ نے کبھی زندہ خدا سے کشتی کی ہی نہیں، آپ نے کبھی زندہ خدا کو بی ہولڈ جپا پایا ہی نہیں، آپ نے کبھی بائبل مقدس کو پڑھا ہی نہیں۔ آپ کا خدا آپ سے 24 گھنٹے کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ اینو پڑھو نہیں تے لگے رہو کھاندے رہو جتیاں، ساڈا کی ہے؟ نہ اورا کچھ بگڑتا نہ ساڈا کچھ بگڑتا۔ تو آپ اور میں خوش نصیب ہیں۔ خدا نے جب اسے فائٹ کی، اس کو لگا ہاں یہ مجھ سے زوراور ہے، اس پہ غالب آیا، اس کو پتہ چل گیا یہ کون ہے، تب اس نے اسے پکڑ لیا، تو اس نے کہا مجھے برکت دے گا تو میں تجھے جانے دوں گا، برکت دے گا تو میں تجھے جانے دوں گا۔ تب اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہون تو دلیر ہو چکے تھے، ہون تو تیرا نا اسرائیل ہوئے گا، تو خدا ہوندا شہزادہ ہوئے گا، ہون تو دومن نہیں بلکہ سیر ہے، ہون تو ڈرے گا نہیں، ہون تو آگے جائیں گا۔ تو آپ دیکھتے ہیں آگے جا کے وہ بات کرتا ہے اس سے، عیساؤ سے، نہیں ڈرتا۔ اور اس کی تصدیق ہمیں ایک اور کتاب میں ملتی ہے، ہوسیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 12واں باب، اور اس کی ہم تیسری سے چوتھی آیت پڑھتے ہیں، تو یہاں پر لکھا ہے اس نے رحم میں اپنے بھائی کی ایڑی پکڑی، یعنی یعقوب نے عیساؤ کی ایڑی پکڑی، اور وہ اپنی توانائی کے ایام میں خدا سے کشتی لڑا۔ کس سے لڑا؟ خدا سے کشتی لڑا۔ کس حالت میں؟ آگے لکھا ہے چوتھی آیت میں، ہاں وہ فرشتہ سے کشتی لڑا، یعنی کہ خدا اس وقت فرشتے کی شکل میں آیا ہوا تھا۔ اور یاد رکھے گا فرشتے جو شیر اور گدی طاقت ہوں، وہ فرشتہ کوئی عام فرشتہ نہیں سی۔ ہاں خدا مینیفیسٹ کر کے آیا، انکارنیشن نہیں، تھیوفنی نہیں، آگ یا بادل کے ستون میں نہیں، یسوع مسیح بن کے نہیں آیا۔ کس کی شکل میں آیا؟ مینیفیسٹیشن کر کے آیا، یعنی کہ فرشتہ کی شکل میں آیا، خدا ہی تھا وہ۔ اور اس نے بتایا ایک فرشتے میں کتنی طاقت ہوتی ہے، اور وہ شیر کی مانند تھا۔ تو اس نے لکھا ہے چوتھی آیت میں، ہاں اور میں غالباً آپ کو بتاتا چلوں، ایک فرشتے میں اتنی طاقت ہے کہ اسوری فوج کو، فوجی کو، عام بندے کو نہیں، اسوری فوج کو 1,85,000 کو بھی چیر دینے کی قدرت رکھتا ہے ایک فرشتہ۔ لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے فرشتوں میں بھی الگ الگ کیٹیگریز ہیں، کچھ کروبیم ہیں، سرافیم ہیں، ترافیم ہیں، جبرائیل ہے، ملائک ہے، کچھ آتشی رتھ ہو کے پہرے ہیں، کچھ ایسے آتشی رتھ ہیں جو علیشا نبی اپنے قاصد کو، اپنے خادم کو کہتا ہے کہ وہ تجھے نظر نہیں آ رہا پہاڑ پہ، تو خدا سے کہتا ہے خدا ذرا اس کی آنکھیں تو کھول، تو وہ دیکھتا ہے آتشی رتھ ہوتے۔ خیر یہاں پر جب وہ انہیں نظر آئے تو چوتھی آیت میں لکھا، ہاں میں پھر سے تیسری آیت سے پڑھتا ہوں، اس نے رحم میں اپنے بھائی کی ایڑی پکڑی، اور وہ اپنی توانائی کے ایام میں خدا سے کشتی لڑا، ہاں وہ فرشتہ سے کشتی لڑا اور غالب آیا، اس نے رو رو کر مناجات کی، اس نے اسے بیتیل میں پایا۔ بیتیل کہتے ہیں، بیت یعنی گھر، ایل یعنی الہم، بیت الہم، بیت الہم کہتے ہیں بیت یعنی گھر، الہم کہتے ہیں روٹی۔ بیت الہم کا مطلب ہے خدا کی روٹی، اور بیتیل کا مطلب ہے خدا کا گھر۔ بیتیل میں پایا، اور وہاں وہ ہم سے ہم کلام ہوا۔ اب یہاں پر جو کشتی ہو رہی تھی، جب وہ غالب آیا تو کنجو نے کیا ہونا ہے کہ مینوں برکت دے، کنج کیا ہونا ہے مینوں برکت دے، بائبل میں لکھا ہے رو رو کر مناجاتیں، التجائیں کی، رو رو کر۔ یاد رکھے جدو ہی خدا اگے چکنے ہیں نا، بہنے تے رو پینے ہیں، رونے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ بس یار ہون میں بے بس ہو گیا، ہون میرے وس کا کم نہیں رہا۔ بائبل میں کیوں لکھا ہے کہ جب خدا کا روح آپ کی روح کے ساتھ مل جاتا ہے تو آہیں بھر بھر کے دعا کرنا، مناجاتیں کرنا سکھاتا ہے؟
خدا کا روح آپ کے ساتھ ملے گا، وہ آپ کو بتائے گا کہ یار تو کچھ نہیں کر سکتا، تو بڑا جو ہے اپنے زور سے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو انسان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ہاں یار میں واقعی کچھ نہیں کر سکتا، میں تو بے بس ہوں. ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، گھٹنے ٹیکتا ہے. سجدہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں سرنڈر کرتا ہوں، میں خاکسار ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں بھائی، میں تیرے آگے سجدہ کر رہا ہوں، تو ہی کرے گا جو بھی کرے گا. رونے کا مطلب کیا؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو ہی کرے گا جو بھی کرے گا. ہاتھوں کو اٹھا کر چیخ چیخ کے، چلا چلا کر، شور و گل کر کے رونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ خداوند میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے بہت کوشش کر لی، کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو ہی کر سکتا ہے. تو تب بائبل مقدس کہتی ہے خدا سنتا ہے اور اسے پھر خدا نے اسرائیل بنایا. آپ کو رونے کی ضرورت ہے، آپ کو چلانے کی ضرورت ہے، آپ کو خدا سے راتوں کو دعا ہاتھوں کو اٹھا کے گھٹنے ٹیک کے کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو خاکسار، اپنے آپ کو خالی کرنے کی ضرورت ہے. تب زندہ خدا آپ کو بھی اسرائیل بنائے گا. ہاللیلویہ. تو جب اس نے کشتی کی وہ غالب آیا، اور اس لیے غالب آیا کیونکہ اس نے خدا سے کشتی کی، اور وہ خدا پر غالب آیا جو کہ فرشتہ کی حالت میں تھا، جو مینیفیسٹ تھا. اور یہ بڑی خدا کی قدرت ہے، کسی کو دلیری دینے کا. یہ خدا کا اپنا سٹائل ہے، خدا کا اپنا سٹائل ہے ہر کسی کو دلیری دینے کا. موسیٰ کو دلیری دیتا ہے جھاڑی میں نظر آ کے. دیکھو وہی موسیٰ ہے جو فرعون سے دوڑتا بھاگتا پھرتا ہے. لیکن جب اس نے دیکھا ہاں خدا ہے، اسے جھاڑی میں دیکھ کے، آگ میں دیکھ کے نظر آ رہا ہے، ہاں جی یہ مجھے طاقت دے رہا ہے. مقدس پولوس رسول کو دیکھیں آپ، بڑا سورما، بڑا جیدار سورما، لیکن جب روم میں جانا تھا وہ بھی ڈر گئے. تو زندہ خدا یسوع مسیح خود اس کے سامنے آ گیا. حالانکہ وہ ڈرنے والا شخص نہیں تھا اور ڈرا بھی نہیں تھا. میں کہتا ہوں ہلکا سا ایک ذہن میں آیا ہوگا. تو خدا خود، یسوع مسیح خود اس کے سامنے آ گیا. اس نے کہا ٹینشن نہ لے، جن تو میرا انجیل دی منادی ہوتے کیتے تو روم چ بھی کرنی ہے. یہ بڑی خدا کی قدرت ہے. خدا کے اپنے سٹائل ہیں تقویت دینے کے، طاقت دینے کے. تو خداوند کا کام خداوند ہی جانتا ہے، اور یہ خدا کی بہت بڑی قدرت ہے. سو آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. جے مسیح کی، ہر شے مسیح کی.